سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب حران شہر پہنچا تو حران کا حکمران ابن شاطی کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی بجائے شہر سے نکلا اور اس نے بہترین انداز میں سلطان کا استقبال کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نے حران اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کا والی ایک شخص محمد بن مسلم کو بنایا اور اپنی ایک بہن کی شادی بھی اس سے کر دی۔ حران کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے عیسائیوں کے بڑے گڑھ الرحا کا رخ کیا۔ یہ جنگجو نصرانیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ قسطنطنیہ تک جتنے جنگجو عیسائی پھیلے ہوئے تھے وہ یہاں جمع ہو چکے تھے تاکہ کسی بھی صورت الرحا سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حملے کے باعث ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب الرحا کے نواح میں پہنچا تو الرحا کا حکمران کلیپس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا تاکہ مسلمانوں کو شہر سے دور ہی روک سکے۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے قریب گیا تب کلیپس کی سرکردگی میں پرانی شرابیں پی کر مسندوں پر تکیے لگاتے ہوئے مطربوں کے طائفوں اور ناچنے گانے والی عورتوں سے راہ و رسم رکھنے والے سزا یافتہ یہودی بدماش اور بدعتی نصرانی پوری طاقت و قوت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ الرحا شہر کے اطراف سے جو متبذل وغیرہ صحیح النسب اوباش حکومت کا جوہر اور آقاؤں کا تشدد عام کرنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے، وہ آگ اور تلوار کا طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ الرحا شہر میں خوبصورت کنیزوں کے برہنہ شانوں کے بوسے لینے والے جنونی دماغوں والے تالے آزما فریبی اور غاصب تعصب کی خصوصیت بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن جنونی نصرانیوں کے یہ خوفناک حملے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ چہرہ انسانیت کو روشنی عطا کرنے والے مجاہد، مصحف یزداں کی آیتوں کی حفاظت کرنے والے پاسبان، زہر پی کر اوروں کے لبوں کو امرت دینے والے سرفروش، یزداں کی کتاب کے محافظ، فخر یزداں جنگجو ابن آدم کا کمال اور مشیت کا راز بن کر نصرانیوں کے سامنے آئے تھے۔ نصرانیوں کے حملوں کو روک کر انہوں نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح سے کی جیسے وہ ہفت آسمان کو اپنے سامنے سرنگوں کر دیں گے۔ پھر وہ اس طرح جوابی انداز میں حرکت میں آئے کہ نصرانیوں پر الرحا شہر کے باہر چشم فطرت کو حیران کر دینے والے طوفانوں کی تار کے حروف سرمد کو کھول دینے والے صداقتوں کے بحر، ہر سرکش و بالا کو ذلیل و پست کر دینے والے تلواروں کی جھنکار بحر جاہ پرست اور جنس زدہ کے رشتہ اتحاد اور قوت و جسارت کو پامال کر دینے والی قضا کی سنسنی خیزی کی طرح حملہ آور ہوئے۔ الرحا شہر کے باہر رن بری طرح گونج اٹھا تھا۔ نعروں کی للکار کے شور اور تکبیروں کی گہری بازگشت کی گونجوں میں مسلمانوں کے جذبوں اور ولولوں کو جلا عطا ہونے لگی تھی۔ صحاب ابدیت کے خوفناک سایوں کی طرح ہر شے پر اپنی جرت مندی کے سایوں کو استوار کرتے چلے گئے۔ ان کے حملوں سے ہر آنکھ نے دیکھا کہ اندھیرے کی تلخیوں کو نوید صبح کا پیغام ملنے لگا تھا۔ ہر لشکری، ہر مجاہد مستر و خونبار، حقائق آشنا اور آتش مزاج کی طرح صرف آگے بڑھنے کی دھن میں لگ گیا تھا۔ شہر کے باہر الرحا کے حکمران کلیپس کے لشکر کی حالت آہستہ آہستہ شب کے دروازے پر دستک دیتی کرب کی منزلوں، ان گنت جذبوں کے لمحوں کو زیست کا عنوان بناتے بے ضمیر تاریکیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان مجاہد اور لشکری کے لیے ہر موڑ پر الجھن، ہر دوراہے پر صلیب، ہر قدم پر ٹھوکر ثابت ہو رہے تھے۔ کلیپس نے جب دیکھا کہ مسلمان حملہ آوروں کے سامنے ان کے لشکریوں میں بے حسی کی افیون ان کے ضمیر کو نشانہ بنانے لگی ہے، شکست و ہزیمت کی ذلت سے بے خبر ان کی رگوں میں خوف کا زہر اترنے لگا، تب ایک بار آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنے لشکریوں کو للکارا اور پوری طاقت اور قوت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے انہیں ترغیب دینے لگا۔ پرجوش الفاظ میں اپنے لشکریوں کو اس نے یہ خوف بھی دلایا کہ شکست کی صورت میں مسلمان انہیں لخت لخت کر کے رکھ دیں گے۔ کلیپس کے ان الفاظ کے جواب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے لشکری شکم گرستہ درندوں، تشنہ لب وحشیوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کے پانسے کو انہوں نے پلٹنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کے مقدر، ان کی قسمت میں دور دور تک ناکامیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ گو انہوں نے اپنی پوری طاقت آزما لی تھی، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے میں وہ پھر بھی کامیاب نہ ہوئے تھے، اور جب ان کا یہ وقتی جذبہ بھی ٹھنڈا ہوا تب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکریوں نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر لی تھی۔ وہ شب کی درزوں میں جھانکتے سویرے اور مچلتے جوان خون کی طرح ان خیالات میں سیماب یا شعلے بن کر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب کلیپس کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کارواں سے بچھڑے نگر نگر بھٹکتے برہنہ تن بے منزل مسافروں سے بھی
بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کلیپس نے اندازہ لگا لیا کہ شکست اس کا مقدر بن رہی ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو سمیٹا، شہر پناہ کے دروازے کی طرف بھاگا۔ شہر پناہ تک مسلمانوں نے کلیپس کے لشکر کا بے سوز سینوں تک کو جھلسا دینے والی وادی آگ کی خوفناک لپٹوں کی طرح تعاقب کیا، یہاں تک کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر کے کلیپس محظور ہو گیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو شہر کے نواح میں 2 دن تک لگاتار سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس دوران خود سلطان قیم الدولہ، ارسلان، بدران، برسق اور دیگر سالاروں نے ایک بہترین اہتمام کیا۔ اس اہتمام کے تحت وہ بڑی آسانی سے الرہا شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ دراصل الرہا کا نصرانی حکمران کلیپس شہر میں محصور ہو جانے کے بعد مطمئن تھا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ شہر سے باہر مسلمانوں کو شکست دے کر مار بھگائے، جب وہ اس میں ناکام رہا تو شہر میں محصور ہو گیا۔ مطمئن وہ اس بنا پر تھا کہ الرہا شہر کی فصیل بڑی مضبوط اور انتہائی مستحکم، اس پر چڑھنا مشکل اور دشوار تھا۔ فصیل کے اوپر جگہ جگہ کئی تیر انداز کھڑے ہو کر فصیل کی طرف سے تیر چلا سکتے تھے اور بڑھنے والوں کو روک سکتے تھے۔ ان سارے انتظامات کی وجہ سے کلیپس کو امید تھی کہ اس کے محاصرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا سلطان ملک شاہ سلجوقی ناکام اور نامراد لوٹے گا، لیکن سلطان نے ایسے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ 2 دن جن میں اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، وہاں وہ بیکار بھی نہیں بیٹھا۔ لشکر کے اندر بار بردار اور رسد کا سامان لے جانے کے لیے جو بڑے بڑے چھکڑے تھے، سلطان نے ان سے کام لیا۔ ان چھکڑوں کو بڑی بڑی توانا خچریں کھینچتی تھیں۔ سلطان نے ان چھکڑوں کے اندر یہ ترمیم کی کہ ان کے اندر شہر کی فصیل کی بلندی کا اندازہ کرتے ہوئے ان کے اندر لکڑی کے برج بنانا شروع کیے۔ یہ سارا کام لشکرگاہ کے جو خیمے تھے ان کی اوٹ میں کیا جانے لگا تھا تاکہ دشمن کی نگاہ سے محفوظ رہیں۔ الرہا شہر کے نواح میں درخت عام تھے جن کو کٹوا کر اس کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ کئی چھکڑوں پر برج تعمیر کیے گئے جن کے لیے موٹی بھاری لکڑی استعمال کی گئی۔ اگر شہر کی فصیل کے اوپر سے پتھر پھینکے جاتے تو ان پر اثر انداز نہ ہوتے۔ یہ لکڑی کے بڑے چھت دار بنائے گئے تھے اور چھت کو مٹی کی لپائی سے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ اگر ان پر اوپر سے آگ پھینکی جائے تو مٹی کی لپائی کی وجہ سے وہ محفوظ رہیں اور ان کو آگ نہ لگے۔ وہ برج مینارہ نما تھے جن کے اندر نچلے حصے میں بیک وقت کئی مسلح جوان بیٹھ سکتے تھے، اور پھر ان کے اندر سیڑھیاں تھیں جن کے ذریعے برجوں کے اندر بیٹھنے والے جوان اوپر چڑھ سکتے تھے۔ 2 دن تک جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی، تب کلیپس اپنی جگہ مطمئن ہو گیا کہ شاید مسلمانوں کا سلطان 2 دن آرام کرنے کے بعد واپس نیشا پور یا اصفہان کی طرف چلا جائے گا۔ انہیں خبر نہ ہوئی تھی کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے سلطان بڑی تیزی سے اپنے انتظامات کو آخری شکل دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ تیسرے روز عشاء کی نماز کے بعد سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیموں میں طلب کیا۔ سب سالار جب اندر آ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، رفیقان دیرینا، تم سب سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد جو برج ہم نے تیار کرنا شروع کیے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب انہیں حرکت میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب بھی آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ فصیل کے اوپر کس نے چڑھنا ہے اور شہر پناہ کے دروازے پر کس نے انتظار کرنا ہے کہ شہر پناہ کا دروازہ کھلے اور باقی لشکر شہر کے اندر داخل ہو۔ سلطان کے ان الفاظ پر قیم الدولہ، ارسلان، برسق، بدران اور دیگر سالار آپس میں کچھ دیر مشورہ کرتے رہے۔ پھر قیم الدولہ جو تاریخ کے اوراق میں انتہائی محترم شخصیت گردانی جاتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ سلطان عماد الدین زنگی کا باپ اور سلطان نور الدین زنگی کا دادا تھا، اس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کے کہنے پر ہم سب سالاروں نے باہم مشورہ کیا ہے اور جس بات پر ہم متفق ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ میں ارسلان اور برسق تینوں شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان محترم، ہم 9 چھکڑوں میں بڑے مضبوط اور مستحکم برج تیار کر چکے ہیں۔ ہم تینوں میں 3 برج تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جنگ میں ہمارے ساتھ ہمارے لشکری ہوں گے جو میرے اور ارسلان کے ماتحت جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے خود میں اور ارسلان حرکت میں آئیں گے۔ فصیل پر چڑھنے والے بھی ہم دونوں ہی ہوں گے۔ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ کام کرنے والے لشکری ہوں گے۔ میں فصیل کے دائیں جانب، ارسلان بائیں جانب کے حصے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ برسق کا یہ کام ہوگا کہ جہاں فصیل کے ساتھ برج کھڑے کیے جائیں گے اور برجوں کے ذریعے ہمارے آدمی فصیل پر چڑھیں گے، وہ انہیں کمک کی صورت میں دائیں بائیں کرتا رہے گا۔ اس طرح ہم لمحہ بلمحہ فصیل کے اوپر دشمن پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
سلطان محترم، فصیل پر چڑھنے کے بعد اگر میں اور ارسلان فصیل کے ایک ہی حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے خطرات کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ فصیل کے کچھ حصوں سے الرہا کے محافظ ہماری پشت پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا فصیل پر چڑھنے کے بعد میرا دائیں جانب اور ارسلان کا بائیں جانب پیش قدمی کرنا ہمارے لیے سود مند ہے، اور برسک کا فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے لشکریوں کو دائیں بائیں یا پیچھے بھیجنا نہ صرف ہمارے لیے سود مند ہوگا بلکہ وہاں رہتے ہوئے برسک ایک اور کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ فصیل کے اندرونی حصے پر بھی نگاہ رکھے گا۔ اگر یہ دیکھے گا کہ شہر کے اندرونی حصے سے کوئی لشکر فصیل پر چڑھ کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بروقت ہمیں اطلاع کر دے گا تاکہ ہم محتاط ہو جائیں اور ان کا کوئی سدباب کر سکیں۔ سلطان محترم، اس کے بعد ہمارے سامنے دو طرح کی صورتحال نمودار ہوگی۔ پہلی یہ کہ فصیل کے اوپر کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اور ارسلان شہر پناہ سے نیچے اتر کر متحد ہوں گے، شہر پناہ کا دروازہ کھول دیں گے تاکہ اس کے ذریعے آپ باقی ماندہ لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں، اور اگر دشمن کا شہر کے اندر جو لشکر ہے فصیل کے اوپر چڑھنے کے بعد ہم سے ٹکرا جاتا ہے اور ہمیں فصیل سے نیچے نہیں اترنے دیتا، تب برسک کے کام کی ابتدا ہوگی، یعنی جو لشکری اوپر چڑھ رہے ہوں گے یہ انہیں اپنے پاس روکے گا۔ جب دیکھے کہ اس کے پاس خاصی تعداد ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ شہر پناہ سے نیچے اتر کر شہر پناہ کے دروازے کو کھولے گا، جہاں آپ اور بدران لشکر کے ساتھ منتظر ہوں گے۔ اگر برسک ایسا کرتا ہے تو اس کے ایسا کرنے میں بالکل کم خطرات حائل ہوں گے، اس لیے کہ دشمن کی بہت بڑی قوت تو میرے اور ارسلان کے ساتھ مصروف کار ہوگی۔ برسک کو بڑی آسانی سے اپنے کام کی تکمیل کی مہلت مل جائے گی۔ سلطان محترم، جب برسک شہر پناہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے تب آپ اور بدران شہر میں داخل ہوں گے۔ شہر کے اندر ایک شور اور غل اٹھے گا۔ شہر میں کلیپس کے پاس اتنی بڑی قوت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی راہ روک کر آپ کو شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اور جب آپ شہر کے اندر پیش قدمی کرنی شروع کریں گے تو کلیپس کے وہ لشکری جو فصیل کے اوپر ہم سے الجھ رہے ہوں گے وہ فکر مند ہو جائیں گے۔ ان میں سے کچھ یقیناً نیچے اتر کر ان دستوں کے ساتھ مل جائیں گے جو آپ کی راہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں فصیل پر راہ روکنے والوں پر ہم اپنا دباؤ بڑھاتے جائیں گے۔ میں اور ارسلان اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ انہیں پسپا کر کے ہم بھی فصیل سے نیچے اترتے ہوئے آپ سے آن ملیں۔ اس طرح جب ہم سب متحد ہو جائیں گے تب شہر کے اندر بڑی سے بڑی قوت بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد قیم الدولہ خاموش ہو گیا، جبکہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزو، جو فیصلہ تم نے کیا ہے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ اب صورتحال کچھ یوں سامنے آئے گی کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پورے لشکر سے کہہ دیا جائے گا کہ وہ آرام کریں۔ صرف لشکر کا وہ حصہ بیدار رہے گا جو معمول کے مطابق رات کے وقت لشکر کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ آدھی رات کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ ابھی سے اپنے لشکریوں کو سمجھا دو کہ کس طرح انہوں نے چھکڑوں پر بنائے گئے برجوں کے اندر بیٹھنا ہے۔ لشکریوں کا یہ بھی تقرر کر دو کہ کن کن لشکریوں نے چھکڑوں کو دھکیلتے ہوئے فصیل کے قریب لے کر جانا ہے۔ یہ بھی اپنے لشکریوں کو سمجھا دو کہ کس طرح برجوں کے اندر ہی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتے ہوئے فصیل کے اوپر جانا ہے اور دشمن پر حملہ آور ہونا ہے۔ میں اور بدران بھی اپنے کام کی ابتدا کریں گے، اور جو لشکری ہمارے ساتھ کام کریں گے انہیں سمجھا دیا جائے گا کہ رات کے وقت جب برج فصیل کی طرف بڑھیں گے تو تیر اندازوں کے کچھ دستے فصیل سے مخصوص فاصلے پر رہتے ہوئے شہر پر تیر اندازی کریں گے۔ ان تیر اندازوں کے لیے ابھی تھوڑی دیر تک مخصوص فاصلے پر دمدمے تیار کیے جائیں گے۔ ان دمدموں کے پیچھے رہتے ہوئے وہ شہر کے اوپر بنے برجوں پر تیر اندازی کریں گے تاکہ جب ہمارے لشکری چھکڑوں پر بنائے گئے برجوں سے نکل کر فصیل پر چڑھیں تو فصیل کے محافظ ایک دم برجوں سے کھل کر ان پر ٹوٹ نہ پڑیں۔ جب ہم تیر اندازی کریں گے تو دشمن کے محافظ برجوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی جانیں بچانے کی خاطر وہ برجوں کے اندر ہی دب کے رہیں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے لشکر کے ایک بڑے حصے کو شہر کی فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد جو طریقہ تم لوگوں نے تجویز کیا ہے اس کے مطابق قیم الدولہ اور ارسلان اور برسق اپنے کام کی ابتدا کر دیں گے۔ یہ سارا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے خیال میں اٹھیں، پہلے لشکر کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کے بعد جس طریقے سے شہر پر حملہ آور ہونا ہے اس سے اپنے سارے لشکریوں کو آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اور سارے سالار خیمے سے نکل گئے۔ ساگر کسی گہری بھیگی بھیگی رات پلکوں کے ساحل پر آنسوؤں کے ڈھلکتے موتیوں کی طرح رواں دواں تھی۔ گمنام اندھیرے کسی مردم گزیدہ کی طرح وادی اور میدانوں کو اپنی آماجگاہ بنا چکے تھے۔ ہر شے حکایات خونچگاں کی طرح سکوت لب کا شکار تھی۔ چاروں طرف انمول خزانوں کے تجسس، خوابوں کے کیف اور حروف خفی کی سی خاموشی تھی۔
लगता था थोड़ी देर बाद दास्तानों को ज़ेब ज़ीनत देने के लिए कोई कतरा सीमाब और मौज रवां की तरह बज़्म अरवाह की तरह हरकत में आएगा और कारवानों की आहट और जरस की सदाओं जैसी हलचल बर्पा करके रख देगा। रात काफ़ी जा चुकी थी। ऐसे में तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक मुसलमान लश्कर हरकत में आया। अर्रोहा शहर की फसील से ज़रा फासले पर जो दमदमे बनाए गए थे उनके पीछे बेखता निशाने वाले तीरंदाज बिठा दिए गए थे और वो अपने काम की इब्तदा करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद थे। फिर छकड़ों के अंदर जो बुलंद बुर्ज बनाए गए थे, जो अपनी बुलंदी में अर्रहा शहर की फसील से भी कुछ ऊंचे ही थे, उनको हरकत में लाया गया। उन्हें खींचा नहीं जा रहा था बल्कि धकेल कर शहर की फसील की तरफ ले जाया जाने लगा। फिर उनके पीछे पीछे क़य्युमुद्दौला और अरसलान के वो लश्करी थे जिन्होंने फसील पर चढ़ते हुए अपने काम की इब्तदा करनी थी। बुर्जों के पीछे पीछे जो लश्करी फसील की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने सामने अपनी ढालें कर रखी थीं ताकि फसील के नालों के अंदर से या बुर्जों से उन पर तीरंदाजी की जाए तो वो इस तीरंदाजी के नुकसान से महफूज रह सकें। और वो लश्करी जो छकड़ों पर बने बुर्जों को धकेल रहे थे, उनके ऊपर भी शामियाना नुमा चौबी छत बनाई गई थी ताकि वो बुर्जों को धकेल कर फसील की तरफ ले जाएं तो ऊपर से उन पर की जाने वाली तीरंदाजी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। रात की गहरी तारीकी और खामोशी में तो छकड़ों के हरकत में आने से फजाओं के अंदर तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें गूंज उठी थीं। बुर्जों के अंदर और बुर्जों के बाहर अर्रोहा शहर की फसील के मुहाफिज चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने जब देखा कि बुर्ज की फसील के करीब आ गए हैं तो उन्होंने अजीब से अंदाज में अपने जंगी नारे बुलंद करते हुए तीरंदाजी शुरू कर दी। जवाब में वो मुसलमान लश्करी जो दमदमों के पीछे मुस्तैद बैठे थे, उन्होंने ऐसी जोरदार, ऐसी तेज तीरंदाजी की कि इस तीरंदाजी ने न सिर्फ ये कि फसील के खलाल तक को छलनी करके रख दिया, बल्कि फसील के ऊपर बने बुर्जों से बाहर आकर जिस मुहाफिज ने भी मुसलमानों पर तीरंदाजी करने की कोशिश की, उसे छलनी करके रख दिया। यूं थोड़ी देर के लिए फसील के ऊपर से तीरंदाजी का सिलसिला मध्यम पड़ गया था। मुसलमान लश्करियों ने इससे पूरा फायदा उठाया और छक्कड़ों को बड़ी तेजी से धकेलते हुए वो बुर्जों को फसील के बिल्कुल साथ ले गए। फिर बुर्जों के पीछे पीछे जो लश्करी अपनी ढालों को अपने सामने रखे आगे बढ़ रहे थे, बड़ी बर्क रफ्तारी से उन्होंने अपने काम की इब्तदा की। अपनी तलवारें सौंधते हुए वो छकड़ों पर चढ़ते हुए बुर्जों की सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने लगे थे। सबसे पहले ऊपर चढ़ने वालों में क़य्युमुद्दौला और अरसलान थे। तीसरे बुर्ज से जो दरमियान में था, बरसिक भी फसील पर चढ़ गया था। अब ऊपर चढ़ने के लिए मुसलमान लश्करियों का तांता बन गया था। कुछ देर फसील के इस हिस्से में जहां बुर्ज आकर खड़े हुए थे, क़य्युमुद्दौला, बरसिक और अरसलान खड़े रहे ताकि फसील पर चढ़ने वाले उनके साथियों की तादाद काफ़ी बढ़ जाए। उन्हें ऐसा करने का मौका भी मिल गया, इसलिए कि जो मुसलमान तीरंदाज दमदमों के पीछे रहते हुए तीरंदाजी कर रहे थे, उनकी वजह से फसील के मुहाफिज बुर्जों से बाहर नहीं निकल रहे थे। जो निकलता था तीरंदाजी की जद में आकर फसील से नीचे गिर जाता था। ये सूरत हाल मुहाफिजों के लिए यकीनन खौफनाक और पुरखतर थी। जो मुसलमान नीचे तीरंदाजी कर रहे थे, उनकी तीरंदाजी से ऊपर चढ़ने वाले मुसलमान लश्करी इसलिए महफूज थे कि जो बुर्ज फसील के मुत्तसिल खड़े कर दिए गए थे, उनकी ऊंचाई फसील से कहीं ऊंची थी और ऊपर चढ़ने वाले मुसलमान लश्करी क़य्युमुद्दौला, अरसलान और बरसिक की सरकर्दगी में अभी तक इन बुर्जों की ही ओट में अपनी कुव्वत को मुजतमे कर रहे थे। फिर अचानक एक तूफान, एक तब्दीली, एक इनकलाब नमूदार हुआ। वो इस तरह के सबसे पहले बैक आवाज क़य्युमुद्दौला और अरसलान और बरसिक ने तकबीरें बुलंद की। इन तकबीरों के जवाब में वो लश्करी जो फसील पर चढ़ चुके थे, उन्होंने भी तकबीरें बुलंद की और इन तकबीरों की सदाओं से न सिर्फ ये कि सारा अर्रोहा शहर बल्कि इर्द गिर्द की रात की गहरी खामोशी में डूबी सदाएं भी गूंज उठी थीं। शहर चौकन्ना हो गया था। ये तकबीरें यूं ही बुलंद नहीं की गई थीं, बल्कि ये उन मुसलमान तीरंदाजों के लिए इशारा था कि अब वो तीरंदाजी बंद कर दें ताकि जो मुसलमान लश्करी फसील पर चढ़ गए हैं वो अपने काम की इब्तदा करें। इसलिए कि तीरंदाजी की सूरत में वो अपने बुर्जों की ओट से बाहर निकलकर हमलावर नहीं हो सकते थे। इन तकबीरों के जवाब में वो मुसलमान लश्करी जो फसील से ज़रा फासले पर दमदमों की ओट में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। यूं तीरंदाजी रुक गई। उस वक्त तक काफ़ी मुसलमान लश्करी फसील पर चढ़ चुके थे और शहर पना के दाएं बाएं जो बुर्ज थे उन तक फैल चुके थे। जो ही तीरंदाजी रुकी, फसील के नसरानी मुहाफिज अपने बुर्जों से निकलकर बड़ी तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़े। शहर के अंदर भी हलचल बर्पा हो गई थी और शहर का हाकिम क्लेपुस शायद शहर के अंदर मौजूद अपने लश्करियों को भी उस्तवार करने लगा था।
رات کے گہرے سمندر میں جہاں تھوڑی دیر پہلے شفاف برتن کی تہ کسی خاموشی اور سکون تھا، جہاں تھوڑی دیر قبل چاند تاروں کی جاگتی مسکراہٹ میں کوئی طلب کی تڑپ نہیں تھی، نہ تحیر کا کوئی جنون تھا،